بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 1، مفردات الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو کیا کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے جتنے بھی حرف ہیں، جب ان سب کو ایک ایک کو الگ الگ کر دیں گے تو یہ کیا بن جائیں گے؟ مفرد بن جائیں گے۔ پھر ان کی جمع ہے مفردات۔ الگ الگ لکھے ہوئے حرفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اچھا بیٹا، یہ اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسے حرف یوں لکھے ہوتے ہیں ایک ایک۔ اچھا، ان کو جو پڑھنے کا طریقہ ہے وہ بھی میں نے ساتھ میں لکھ دیا ہے۔ ان کے ساتھ کسی کے ساتھ الف ملا کے پڑھنا ہے اور کسی کے ساتھ یا کو ملا کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب جیسے یہ طا لکھا ہوا ہے، خالی ایسے لکھا ہوا ہوتا ہے قاعدے میں، اور جب پڑھا جائے گا اس کے ساتھ الف کو بھی ملا کر پڑھا جائے گا، جیسے تو الف زبر تو ہوتا ہے نا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، سبق شروع کرتے ہیں۔ تو بہت سارے بچے سے تو ناک میں اس کو لے کے ناک میں غنہ کرتے ہیں۔ ناک میں غنہ نہیں کرنا، اس کو تا کی طرح پڑھنا ہے۔ جیسے تا ہے، تا کو تھوڑا سا پر کر دیں۔ ایک ہم لفظ پڑھتے ہیں تا، تا کو جب پر پڑھیں گے تو وہ بن جائے گا تو، ٹھیک ہے؟ تو عین غین اس کو 5 الفی کہا جاتا ہے۔ 5 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے۔ یہ میں نے کھینچنے کی ترکیب بھی یہاں لکھ دی ہے۔ غین فا قاف کاف لام میم نون۔ اس کو 2 طریقے سے کھینچ بھی سکتے ہیں اور بغیر کھینچے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ واو بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، واو۔ اور دوسرا طریقہ سے واو، کم کھینچنا ہے، کم بھی کھینچے اور پورا بھی کھینچ سکتے ہیں۔ تو ایسے ہونٹوں کو گول کریں گے، گول کر کے پھر ایسے کھولیں گے ہونٹوں کو اور پھر واپس گول کر دیں گے، واو۔ ہاں، سینے سے، سینے کی طرف سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ ہاں، حمزہ، یا، تا، ضا، عین، غین، فا، قاف۔ اس کو انگلیوں پر بھی گن سکتے ہیں ایسے، قاف۔ اپنی مٹھی کو آہستہ سے کھولیں یا بند کریں۔ ایک الف بھی ایسے ادا ہوتا ہے اور ایسے 5 الف بھی ایسے ہی ادا ہوتے ہیں۔ قاف کو ایسے کھینچیں گے، پھر ایسے کاف، لام، میم، نون، واو، ہاں، حمزہ، یا۔ الحمدللہ ہماری ایک پہلی تختی مکمل ہو گئی ہے، جس میں ہم نے 29 حروف ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ یہ 29 حروف آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں، اور جو مجھے ویڈیو میں سن رہے ہیں وہ بھی یہ 29 حروف اگر اس طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جب ہم آگے بڑھیں گے تو قرآن پاک کے حرف ادا کرنے میں، جو تلفظ ہیں، جو آیتیں بنتی ہیں، ان کو ادا کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ جیسے ہم نے کل پڑھایا تھا نا جیم، اب دیکھیں جب اعوذ باللہ پڑھیں گے
तो जीम कैसा जो हमने यहाँ अदा किया था ऐसे ना जीम, तो जब आप आऊज़ बिल्लाह पढ़ेंगे तो वो देखो जीम उसमें आखिर में आता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, जीम आ गया ना वहां पर। ऐसे ही कहीं आइन आएगा, कहीं कौफ आएगा, कहीं काफ, इसको तेजी में नहीं पढ़ना है, ऐसे पढ़ते हैं बच्चे अलिफ बा ता सा तौ ज़ा आइन गैन, ऐसे गलत, बिल्कुल इसको उसके जो सिफात है उसके साथ अदा करना है, उसको खींच के उसको देखें ये खींचने वाला है या बगैर खींचने वाला है। खींचने वाले जो हर्फ हैं मद वाले वो 15 हर्फ हैं, उनको आपने अच्छे तरीके से याद करके अपने जहन में बिठा लेने हैं, ठीक है, जैसे ये मैंने उनकी निशानदही की है। तो आगे इंशाल्लाह कल से हम मुरक्कब हर्फ जो हैं उनको कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो लोग वीडियो में भी सुन रहे हैं वो भी घर में खवातीन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिनके पास वक्त नहीं है वो भी वक्त निकालें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला अगले कुछ दिनों में। और जो है ना कुछ टाइम लगेगा, इसको हम कुरान पाक को पढ़ना सीख जाएंगे, और जब कुरान पाक को हम पढ़ना सीख जाएंगे फिर हम उस हदीस के मुताबिक जिस शख्स ने एक आयत सीखी कुरान पाक की उसको अल्लाह तबारक व ताला 100 मकबूल रकातों का सवाब अता फरमाएंगे, और सिर्फ एक आयत के ऊपर। तो अल्लाह पाक हम सबको कुरान पाक सीखने वाला और उस पर अमल करने वाला बनाए। आमीन।